الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں باجماعت نماز میں امام اور مقتدی کب کھڑے ہوں، اس پر ویسے جی عن قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اقامت پڑھی جائے تو تم نماز کے لیے مت کھڑے ہو جب تک مجھے دیکھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ شریف میں تشریف فرما ہوتے، حضرت بلال تکبیر کہتے، اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچتے تو حضور حجرہ شریف سے باہر تشریف لانا شروع کرتے۔ حی علی الصلاۃ جب حضرت بلال حبشی کہتے تو حضور سامنے آتے، تو حی علی الصلاۃ پر صحابہ کرام جیسے آپ کی نظر پڑتی تو وہ کھڑے ہو جاتے۔ صحابہ اس سے پہلے کھڑے ہو جاتے تھے، اس سے پہلے شروع تکبیر میں، تو حضور نے منع فرمایا نہیں، تکبیر کی شروع میں کھڑا نہیں ہونا، آپ بیٹھے رہو حتیٰ ترونی جب تک مجھے تم دیکھ نہ لو۔ تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آگے پھر حدیث میں عرض کرتا ہوں مزید، حی علی الفلاح اور قد قامت الصلاۃ، یہ تین حروف ہیں جہاں پر کھڑا ہونا چاہیے جب امام مسجد میں ہو۔ اس کی میں پوری تفصیل ابھی عرض کر دیتا ہوں، اشارتاً میں عرض کر لوں، امام مسجد میں ہو پھر پہلے نہیں کھڑا ہوا جائے گا، پھر حی علی الصلاۃ پہ کھڑا ہونا شروع ہوں، حی علی الفلاح تک کھڑے ہو جائیں، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے مزید ایسی حدیث میں عرض کر دیتا ہوں جی۔ ان عبد الرحمن بن عوف سمع ابی ہریرہ یقوم اذا قیمت الصلاۃ فقمنا فعدلنا الصفوف قیل ان یخرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ اقامت پڑھی جاتی تو ہم کھڑے ہو جاتے، صفوں کو برابر کرتے اس سے پہلے کہ آپ تشریف لاتے۔ ان دونوں احادیث پاک پر امام نووی شارح مسلم فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا اس بات پر اختلاف ہے ہمارے لیے کیا حکم ہے، یعنی ہمیں کس وقت نماز باجماعت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ اب میں چاروں ائمہ کرام کا آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ مؤذن اقامت سے فارغ ہو تب امام اور مقتدی نماز کے لیے کھڑے ہو۔ امام شافعی کا موقف کیا ہے؟ جب اقامت ختم ہو جائے۔ امام مالک علیہ رحمہ کا موقف کیا ہے؟ آپ کے نزدیک امام اپنا اقامت شروع ہونے کے وقت کھڑا ہونا مستحب ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک قد قامت الصلاۃ کے وقت کھڑا ہونا مستحب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جب علماء اور بعض علماء کے نزدیک حی علی الصلاۃ کے وقت کھڑے ہونا مستحب ہے۔ احناف علماء کے نزدیک حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا مستحب ہے۔ اچھا، اب یہ تمام کیا ہے؟ مستحبات ہیں، یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے کہ اس کو اتنی سختی کے ساتھ کہ جیسے ہی تکبیر شروع ہو فوراً تڑم کر کے کھڑے ہو جائیں، یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ جو چیز مستحب ہے اس کو مستحب رہنے دیں، اس کو فرض اور واجب کے درجے میں نہ لے جائیں، اس کو خود سے اختراع کیوں آپ بنا رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے صحابہ کا عمل کیا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا رہا ہے، عامہ کا عمل کریں۔ اب اسی طرح یقوم الامام والقوم اذا قال المؤذن حی علی الفلاح ان علماءنا الثلاثہ، امام اور قوم اس وقت کھڑے ہوں جب مؤذن حی علی الفلاح کہے۔ ہمارے تینوں اماموں کے نزدیک، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ مستحب ہے، الدر المختار مع رد المختار۔ امام اور مقتدی جب مسجد میں ہوں تو اس صورت میں امام اور مقتدی سب حی علی الفلاح پر کھڑے ہوں گے، اور حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا سنت اور مستحب ہے۔ اسی صرف سنت ہی کہہ لیا جائے تو تب بھی کوئی حرج نہیں، اور یوں بھی ٹھیک ہے کہ حی علی الصلاح پر کھڑے ہونا شروع کریں اور حی علی الفلاح پر مکمل کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ حاشیہ شلبی علی الطویین میں ہے کہ قال الوجیز والسنۃ ان یقوم الامام والقوم اذا قال المؤذن حی علی الفلاح ومثلہ فی المبتغی۔ وجیز میں ہے سنت یہ ہے کہ امام اور قوم اس وقت کھڑے ہوں جب مؤذن حی علی الفلاح کہے، اسی بات کی مثال المبتغی میں ہے۔ حاشیہ شلبی علی التبیین الحقائق، شرح کنز الدقائق، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 283، اور کتاب مالا بدہ کے اندر ہے جی، منہ کے اندر
کہ طریقے خواندن نماز بروجہ سنت آنست کے اذان گفتہ شود و اقامت و نزد حی علی الصلاح و امام برخیزت و مقتدیان نیز برخیزت۔ نماز پڑھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اذان اور اقامت کہی جائے اور اقامت کہنے والے کے حی علی الصلاح کے ساتھ امام کھڑا ہو اور مقتدی بھی۔ مالا بدھا من فارسی کی یہ 28واں صفحہ ہے۔ اور عمدۃ المحققین علامہ مفتی حبیب اللہ نعیمی بھاگلپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب اقامت شروع کرنے سے پہلے مقتدی مسجد میں حاضر ہوں، امام بھی اپنے مصلی پر یا اس کے قریب ہو موجود ہو، اقامت کہنے والا شخص خود امام نہ ہو، تو اس صورت میں سب کو حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا چاہیے، یہی مسنون و مستحب ہے۔ اسی صورت میں ابتدائے اقامت سے کھڑے ہونے کو حنفی مسلک میں ہمارے فقہاء کرام نے مکروہ تحریر فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، حبیب الفتاویٰ کا 134 نمبر صفحہ۔ اور اس حالت میں کھڑے کھڑے اقامت سننا مکروہ ہے، رد المختار میں ہے۔ اور کہتے ہیں یکرہ لہ الانتظار قائما ولکن یقعد ثم یقوم اذا بلغ المؤذن حی علی الفلاح، یعنی کھڑے ہو کر انتظاری نماز نہ کرے کہ مکروہ ہے، بلکہ بیٹھ جائے جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو کھڑا ہو۔ اور بخاری شریف کے اندر حدیث پاک اذا قیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی کے تحت عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری صحابہ کرام کے عمل کے بارے میں کہتے ہیں وکان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقوم اذا قال المؤذن قد قامت الصلاۃ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھڑے ہوتے تھے جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہتا تھا۔ یہ کس کا عمل ہے؟ صحابی رسول کا۔ اور وفی المصنف کرہ حشام یعنی ابن عروہ ان یقوم حتی یقول المؤذن قد قامت الصلاۃ، یعنی مصنف میں ہے کہ حشام بن عروہ اقامت میں قد قامت الصلاۃ سے پہلے کھڑے ہونے کو مکروہ جانتے تھے۔ علامہ ابو بکر بن مسعود کاسانی قدس سرہ النورانی بدائع الصنائع میں فرماتے ہیں کہ والجملۃ فیہ المؤذن اذا قال حی علی الفلاح فإن كان الامام معهم في المسجد يستحب للقوم ان يقوم في الصف۔ خلاصہ یہ کلام یہ کہ امام قوم کے ساتھ مسجد میں ہو تو سب کو اس وقت کھڑا ہونا مستحب ہے جب مؤذن حی علی الفلاح کہے۔ بدائع الصنائع کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 467 ہے۔ باقی انشاءاللہ مزید میں آپ کو بعد میں عرض کروں گا۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ نماز کے وقت مسجد میں جب امام بھی موجود ہو، مؤذن بھی موجود ہو، اگر تو امام مسجد میں موجود نہیں، اب تو انتظار کا کوئی جو ہے نا جی وہ سسٹم ختم ہو گیا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ حضرت بلال حبشی اذان اپنا اقامت کہہ دیتے تھے، حضور باہر نہیں تشریف لاتے تھے، حضور حجرہ شریف میں تشریف فرما ہوتے تھے، پھر صحابہ بیٹھے رہتے تھے۔ اقامت ہو گئی لیکن حضور باہر تشریف، وہ انتظار میں بیٹھے۔ جب حضور تشریف لاتے پھر صحابہ کھڑے ہوتے، صفیں سیدھی ہوتی، نماز پڑھائی جاتی۔ ٹھیک ہے جی، یہ امام بھی مسجد میں موجود ہے، مقتدی بھی مسجد میں موجود ہے، تکبیر کہی جائے گی فوراً کوئی نہیں کھڑا ہوگا، حی علی الصلاۃ سے شروع ہوں گے، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اس پہ کھڑے ہوں، صفیں سیدھی کر لیں۔ اس میں کوئی ایسی صحابہ کا عمل یہی رہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک یہی رہا، ائمہ کا ابھی مزید وہ ہے، آگے دلائل ہیں مزید، انشاءاللہ وہ اگلے درس میں عرض کر دوں گا۔ تو لہٰذا اقامت کے وقت کب کھڑا ہونا چاہیے جی؟ حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح، یہی سنت ہے، یہی مستحب ہے۔ ٹھیک ہے نہیں؟ اب ہمارے ساتھیوں نے اس کو واجب کے درجے میں لے گئے، کہاں پہ؟ فرض کے درجے میں لے گئے۔ ادھر ابھی تکبیر کے لیے مؤذن کھڑا ہوتا ہے، سارے کھڑے ہو جاتے، اور اس کو اس طرح پابندی کے ساتھ وہ نا جی اس کو پکڑ رہے ہیں کہ یہ گویا یہ فرض کا ہی حصہ ہے۔ کیا ہو گیا اللہ کے بندے، آپ نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، ہم تو ہیں نا، ہم نے پڑھا ہے نا، آپ ہم سے پوچھ لیں۔ آپ یہاں سے اندازہ فرمائیے کہ ہماری قوم کتنی سدھی بدھی قوم ہے۔ میں تقریباً نہ ہر روز 1-2 دفعہ تو لازمی کہتا ہوں، اور جمعے میں مجھے 6 سال ہو گئے کہ یار آپ لوگوں کی مہربانی صفوں کو برابر رکھا کرو، بالخصوص پہلی صف کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرو۔ اچھا 6 سال ہو گئے مجھے کہہ کے قوم نہیں سنتی۔ بالغ کی صفوں میں نابالغوں کو نہ کھڑا ہو، چھوٹے بچوں کو کھڑا کر لیں گے، صف منقطع ہو گئے، یہ اس کے اہتمام نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ یہ چیزیں ہیں وہ اہتمام کرنے کی لائق۔ صفیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے، صفوں کے درمیان میں کوئی انقطاع نہیں ہونا چاہیے، چھوٹا بچہ نہیں ہونا چاہیے، صفوں کو بالکل پورا ہونا چاہیے۔ ابھی وہاں سے 2-4 بندے رہتے ہوتے، پچھلی نئی صف شروع ہو جاتی۔ اب یہ چیزیں ہیں، ان کے اوپر لڑنا چاہیے،
ان کے اوپر اہتمام کرنا چاہیے، نہیں جی اس کے اوپر اہتمام نہیں کرنا. جو فروعی مسائل ہیں ان کے اوپر لڑ کے مر گئے ہم. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی